نعیم صاحب کو لکھنے پڑھنے کا بہت شوق تھا۔ وہ ہر وقت کتاب کا مطالعہ کرتے۔ گھر میں بیٹے اور بہویں ان کی اس عادت سے بہت پریشان تھے کہ کیا ابا ہر وقت گھر میں ردی کٹھی کری رکھتا ہے۔ بہویں نعیم صاحب کی کتابیں ردی والے کو بیچ دیتیں۔ جب نعیم صاحب کتاب کے مطالعے سے باز نہ آئے تو ایک دن بیٹے اور بہوؤں نے نعیم صاحب کو گھر سے نکال دیا، اور جیسے ہی گھر داخل ہوئے سامنے ٹی وی پر چلتی خبر نے سب کے پیروں تلے سے زمین نکال لی کہ نعیم صاحب۔ دروازے پر دستک ہوئی تو نعیم صاحب کے بڑے بیٹے جمیل نے اٹھ کر دروازہ کھولا۔ سامنے ہی ایک لڑکا کھڑا تھا، اس کے ہاتھ میں ایک پارسل تھا۔ یہ نعیم صاحب کا پارسل ہے۔ لڑکے نے پارسل جمیل کے حوالے کیا اور پیسے مانگے۔ نعیم صاحب جو لاؤنج میں بیٹھے تھے فوراً اٹھ کر گئے۔ پارسل کو دیکھ کر وہ بڑے خوش ہوئے تھے۔ یہ لو بھائی پیسے لے لو اس پارسل کے۔ انہوں نے جیب سے پیسے نکالے۔ جمیل نے کھا جانے والی نگاہوں سے باپ کو دیکھا جو 1000 کے کئی نوٹ نکال کر اس شخص کو دے رہا تھا۔ دروازہ بند کرتے ہی وہ آگ بگولا ہو گیا۔ اب کیا منگوا لیا ہے آپ نے؟ ذرا سی شرم نہیں ہے آپ کے اندر؟ گھر کے اخراجات آسمان پر پہنچے ہوئے ہیں اور آپ اپنی پینشن کے پیسے سے ایسی الٹی سیدھی چیزیں منگواتے رہتے ہیں۔ شرم نہیں آتی کہ پینشن کے وہ پیسے آپ مجھے دے دیں تاکہ میں گھر کا کوئی سامان خرید سکوں؟ جمیل نے کہا تو نعیم صاحب گھبرا گئے۔ انہوں نے اس پارسل کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ جمیل مزید بھی کچھ کہتا رہا لیکن نعیم صاحب جلدی سے اس پارسل کو لے کر اپنی کرسی پر آ بیٹھے۔ شوق سے اسے کھولتے ہوئے انہوں نے دیکھا، بیچ میں سے 2 کتابیں نکلی تھیں۔ یہ کتابیں کچھ روز پہلے ہی انہوں نے آن لائن منگوائی تھیں۔ دیکھا، میں تو پہلے ہی کہتی تھی، ابا جان کو صرف گھر میں ردی اور کارڈ کباڑ جمع کرنے کا شوق ہے، پھر منگوا لی ہے کتاب اور ہزاروں روپے فالتو کی چیزوں پر بھر دیے ہیں۔ میں نے آپ سے کہا بھی تھا کہ عید آنے والی ہے، بچوں کو عید کے کپڑے دلانے ہیں، لیکن آپ کے ابا جان تو ہیں ہی طوطا چشم۔ جمیل کی بیوی پروین نے سسر کے ہاتھ میں کتابیں دیکھی تو زور زور سے چلانے لگی۔ نعیم صاحب شرمندہ سے ہو گئے تھے۔ پریشان مت ہو بیٹا، یہ لو پینشن کے باقی سارے پیسے، میں نے صرف 2 کتابیں ہی منگوائی ہیں۔ انہوں نے جیب سے پینشن کے باقی ساری رقم نکال کر جمیل کے حوالے کی تو اس نے آگے بڑھ کر سارے پیسے جھپٹ لیے۔ آئندہ آپ کوئی کتاب نہیں منگوائیں گے، گھر میں پہلے ان کتابوں کی وجہ سے میرا دم گھٹتا ہے۔ پورے کمرے کو آپ نے کارڈ کباڑ سے بھر رکھا ہے، کسی دن میں یہ سب اٹھا کر ردی میں بیچ دوں گا۔ جمیل نے غصے سے کہا اور اندر چلا گیا۔ خود اس نے میٹرک کے بعد ایک لفظ بھی نہ پڑھ کر دیا تھا، مگر نعیم صاحب نے اردو میں ماسٹرز کیا ہوا تھا۔ انہیں پڑھنے لکھنے کا بہت شوق تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اپنے خاندان میں وہ پہلے شخص تھے جن کی سرکاری نوکری لگی۔ انہیں اچھی کتابیں پڑھنے کا شوق تھا لیکن نوکری کے دنوں میں تو وہ اپنا شوق پورا نہ کر سکتے تھے کیونکہ ساری تنخواہ وہ اپنے دونوں بیٹوں کی تعلیم اور تربیت پر خرچ کر دیتے۔ انہیں ان کی پسندیدہ کھلونے دلاتے، ان کی فرمائشیں کبھی رد نہ کرتے۔ جب بھی انہیں کوئی اچھی کتاب نظر آتی تو وہ ٹھنڈی سانس بھر کر اس کتاب کو واپس رکھ دیتے تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ بچے پڑھ لکھ کر اپنے گھروں کے ہو جائیں، تب وہ اپنے اس شوق کو پورا ضرور کریں گے، تب وہ اپنے کمرے میں ایک خوبصورت سی لائبریری ضرور بنائیں گے۔ جب انہوں نے جمیل اور جلال کی شادی کر دی تب تک وہ ریٹائر ہو چکے تھے۔ اپنی پینشن کے پیسوں سے وہ کتابیں خرید کر اپنے کمرے میں رکھنے لگے۔ انہیں لگا جیسے ان کی روح کا ایک حصہ مکمل ہو گیا ہے۔ کتاب پڑھنا انہیں بہت اچھا لگتا تھا، لیکن انہیں یہ نہیں پتا تھا کہ ان کے بیٹے اور بہوؤں کو ان کا یہ کام ایک آنکھ نہیں بھاتا۔ ایک روز نعیم صاحب اوپر چھت پر پودوں کو پانی دے رہے تھے۔ وہ نیچے آئے تو ہکا بکا رہ گئے۔ بہو نے اپنے چھوٹے سے بیٹے کو زمین پر بٹھا کر کھیلنے کے لیے اس کے ہاتھ میں نعیم صاحب کی کتاب پکڑا دی تھی۔ بچہ کھیلتے ہوئے کتاب کے صفحے پھاڑ پھاڑ کر پھینکے جا رہا تھا۔ یہ کیا کر دیا؟ میری اتنی قیمتی کتاب تھی بہو، تمہیں چھوٹے سے بچے کے ہاتھ میں کتابیں نہیں دینی چاہیے تھیں۔ وہ تو نہ سمجھ ہے، مگر تمہیں تو پتہ ہے کہ مجھے یہ کتابیں کتنی پسند ہیں۔ نعیم صاحب گھبرا کر آگے بڑھے اور انہوں نے جلدی سے بچے کے ہاتھ سے کتاب لے لی۔ بچہ گلا پھاڑ پھاڑ کر رونے لگا۔ کچن میں کام کرتی بہو پہلے تو خاموش رہی تھی لیکن اب غصے سے باہر نکل آئی۔ ابا جان، اس ردی کے پیچھے آپ نے میرے معصوم سے بچے کو رلا دیا۔ کیسے دادا ہیں آپ؟ آپ کو تو میرے معصوم بچے گھر میں کھیلتے اچھے لگتے ہی نہیں ہیں۔ اتنی مشکل سے وہ چپ ہوا تھا۔ اور کیا ہے اس کتاب میں جسے آپ ہر وقت سینے سے لگائے پھرتے ہیں؟ فالتو کارڈ کباڑ ہی تو ہے۔
بہو نے آگے بڑھ کر نعیم صاحب کے ہاتھ سے کتاب چھین لی۔ خبردار، جو اگر میرے بیٹے کے ہاتھ سے کچھ چھینا، ان 2 کوڑی کی چیزوں کے پیچھے آپ میرے بچوں کو نہیں رلا سکتے۔ بہو نے بدتمیزی کرتے ہوئے وہ کتاب دوبارہ سے اپنے بیٹے کے ہاتھ میں پکڑا دی۔ روتا ہوا بچہ چپ ہو گیا اور پھر سے کتاب کے صفحے پھاڑنے لگا۔ بہو تن فن کرتی دوبارہ کچن میں جا گھسی، مگر نعیم صاحب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اپنی اتنی قیمتی کتاب کا یوں حشر ہوتے دیکھ کر ان سے برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ وہ واپس اپنے کمرے میں چلے آئے۔ چھوٹا سا کمرہ جس کی دیوار کے اندر ترتیب سے کتابیں رکھی ہوئی تھیں۔ نعیم صاحب بہوؤں سے الجھ نہیں سکتے تھے، بیٹے تو انہیں پہلے ہی اچھا نہیں سمجھتے تھے، اسی لیے انہوں نے کسی سے شکایت نہ کی۔ انہیں سمجھ نہیں آتی تھی کہ وہ بیٹے اور بہوؤں میں سے کسی کو تنگ بھی نہیں کرتے تھے۔ دن میں چاہے بہوئیں انہیں 1 دفعہ کھانا دیتی یا وہ بھی نہ دیتی، انہوں نے کبھی اپنے بیٹوں سے شکایت نہیں کی تھی۔ اپنے کپڑے وہ خود دھویا کرتے تھے، خود ہی استری کیا کرتے۔ بہوؤں کو جب باہر سے کچھ سامان منگوانا ہوتا تھا تو وہ نعیم صاحب کو بلا لیا کرتی تھیں۔ نعیم صاحب کو انہوں نے اپنے گھر میں بھی مجبوراً اسی لیے رکھا ہوا تھا کیونکہ ان کی پینشن کے پیسے آتے تھے۔ مہینے کی ہر وہ تاریخ جب پینشن آیا کرتی تھی، جمیل اور جلال صبح سویرے ہی اپنے کام کاج سے چھٹی کر کے بیٹھ جاتے۔ جیسے ہی نعیم صاحب کمرے سے نکلتے وہ دونوں تیار ہوتے، چلیں ابا جان چل کر پینشن کے پیسے لے آئیں۔ پینشن کے پیسے نکلواتے ساتھ ہی دونوں بھائی برابر اپنے اپنے حصے کو بانٹ لیتے۔ نعیم صاحب کو چند 100 روپے احسان کرتے ہوئے پکڑا دیتے تھے، مگر نعیم صاحب اسی پر ہی خوش تھے۔ ان چند 100 روپے سے بھی وہ اپنے لیے کوئی کتاب خرید لیتے۔ ایک روز نعیم صاحب صبح اٹھے، ان کا دل چاہا کہ وہ اپنے ایک پرانے دوست سے ملیں۔ دوست کے گھر پر تالا لگا ہوا تھا، وہ لمبا سفر طے کر کے وہاں پہنچے، لیکن تالے کو دیکھ کر انہیں مایوسی ہوئی۔ واپسی کے سفر کا کرایہ بھی نہ تھا۔ انہوں نے تو سوچا تھا کہ دوست سے ملاقات کے بعد اسے کہیں گے کہ وہ اپنی موٹر سائیکل پر انہیں ان کے گھر چھوڑ دے۔ نعیم صاحب نے ایک ٹھنڈی سانس لی۔ شدید گرمی میں انہیں سخت پیاس لگی ہوئی تھی، لیکن جیب میں 1 روپیہ تک نہ تھا۔ سامنے ہی شربت والا ریڑھی لگائے لوگوں کو شربت کے گلاس بھر بھر کر دے رہا تھا۔ نعیم صاحب کی آنکھوں میں آنسو آنے لگے۔ ان کے 2 جوان بیٹے تھے اور دونوں کے پاس اپنی اپنی موٹر سائیکل۔ ان میں سے کسی کو اتنی شرم نہ تھی کہ بوڑھے باپ کی جیب میں چند روپے ہی رہنے دیتے کہ مصیبت کے وقت میں ان کے کام آ سکیں۔ نعیم صاحب کچھ دیر بیٹھے رہے اور پھر تھک ہار کر اٹھ کھڑے ہوئے۔ جیسے تیسے کر کے وہ چلتے ہوئے واپس اپنے گھر میں آئے۔ گرمی میں پسینے سے شرابور ہو کر ان کا حال برا ہو چکا تھا۔ گھر کے نزدیک پہنچتے ہی بچوں نے دروازے کے باہر ایک ریڑھی کھڑی کی ہوئی تھی، جس کے اوپر کچھ پرانی کتابیں اور کارڈ کباڑ پڑا ہوا تھا، لیکن اس کے ساتھ کوئی آدمی نہ تھا۔ حیران ہوتے گھر میں داخل ہوئے، لیکن گھر میں داخل ہوتے ہی ایک روح فرسا منظر انہیں نظر آیا۔ سامنے کتابوں کا ایک ڈھیر پڑا ہوا تھا۔ یہ ساری کتابیں نعیم صاحب کی تھیں، جو ان کی بہو نے اندر ان کے کمرے سے لا کر باہر صحن میں ڈھیر کر دی تھیں۔ ان کی بڑی بہو سامنے کھڑی تھی اور ایک دبلا پتلا سا لڑکا کتابوں کی چھانٹی کر رہا تھا۔ ساری کتابیں اٹھا لو، ان کے بھلے کم پیسے دو، لیکن یہ سارے کارڈ کباڑ کو میرے گھر سے باہر نکالو۔ میں اس فالتو سامان کو دیکھ دیکھ کر عاجز آ چکی ہوں۔ نعیم صاحب ہکا بکا رہ گئے۔ وہ ساری ان کی اپنی کتابیں تھیں جو ان کی بہو ردی والے کو کوڑیوں کے دام بیچ رہی تھی۔ ردی والا لاپرواہی سے کتابیں اٹھا اٹھا کر بورے میں بھرنے لگا۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ یہ میری کتابیں ہیں، میری اجازت کے بغیر ان کتابوں کو کیوں لے کر جا رہے ہو؟ انہوں نے گھبرا کر پوچھا تو بہو کی نظر ان پر پڑی۔ لو آ گئے ابا جان، اب پھر سے لیکچر دینا شروع کر دیں گے ان کتابوں کی اہمیت پر۔ ارے بابا ہمیں نہیں پڑھنی ہے، صدیوں پرانی دیمک لگی کتابیں، جیسے خود منحوس ہیں ویسے ہی نحوست بھرا کارڈ کباڑ گھر میں اکٹھا کر رکھا ہے۔ بہو چلا کر بولی، لیکن نعیم صاحب گھبرا کر اس ردی والے کے بورے کی جانب لپکے تھے۔ انہوں نے ہاتھ سے ردی والے کو دھکیل کر پیچھے کیا اور ساری کتابیں باہر نکالنے لگے۔ نہیں، میں یہ کتابیں نہیں بیچنے دوں گا، میں نے یہ بہت محنت سے جمع کی ہیں۔ ان کی آنکھوں میں آنسو آنے لگے۔ بہو کو شدید غصہ آیا۔ بیچیں گے نہیں تو کہاں رکھیں گے ان ساری کتابوں کو؟ میں نے آپ کے کمرے سے سارا سامان نکال دیا ہے، میری امی رہنے کے لیے آ رہی ہیں، ان کو دینے کے لیے میرے پاس اور کوئی کمرہ نہیں ہے، وہ آپ کے کمرے میں ہی رہیں گی اور آپ کو باہر چارپائی ڈال کر دوں گی۔ میری امی کو تو کتابوں کی بو سے بھی الرجی ہوتی ہے، مزید گھر میں کہیں جگہ نہیں ہے کہ میں یہ پرانی کتابیں وہاں جمع کر کے رکھ سکوں، اس لیے پیچھے ہٹیں اور مجھے یہ بیچنے دیں۔
बहू ने नईम साहब के हाथ से किताबें झपट कर दोबारा रद्दी वाले के बोरे में ठूंस दी। नईम साहब हक्का बक्का रह गए। वो बाकायदा बहू की मिन्नतें करने लगे, खुदा के लिए बहू, ये किताबें मुझे बहुत पसंद हैं, मैंने बहुत मेहनत से जमा की हैं, एक एक रुपया जोड़कर, इन्हें मत फरोख्त करो। मगर बहू कहाँ सुन रही थी। रद्दी वाला भी इस गुफ्तगू से आजिज आ चुका था। इसने जल्दी से सारी किताबें बोरे में जमा की और ले जाकर अपने ठेले पर रख दी। चंद 100 रुपए निकाल कर इसने परवीन को दिए, तभी जलाल साहब बाहर से चले आए। नईम साहब ने लपक कर इसके आगे हाथ जोड़ दिए। खुदा के लिए जमील, अपनी बीवी से कहो कि मेरी किताबें ना फरोख्त करे। इसने कहा तो जमील ने एक बेजारी भरी निगाह अपने बाप पर डाली। मेरा सर मत खाओ अब्बा, मैं थका हुआ आया हूँ। क्या करना है आपने पुरानी किताबों का? बुढ़े हो गए आप, लेकिन अभी तक ये शेर व शायरी की किताबें पढ़ना नहीं छोड़ी। अल्लाह अल्लाह करें, कुरान पाक पढ़ा करें, इन किताबों में कुछ नहीं रखा। वो मज़े से जान छुड़ाकर अंदर कमरे में चला गया। इसकी बीवी के लबों पर मुस्कुराहट दौड़ गई। इसने वो चंद 100 रुपए भी अपनी मुट्ठी में दबाए और मज़े से अंदर कमरे में चली गई। रद्दी वाला नईम साहब की सारी किताबें लेकर जाने लगा। इसे अफसोस हो रहा था। तभी इसने बोरे में हाथ डाला और एक किताब निकालकर नईम साहब की तरफ बढ़ाई। ये लो बड़े मियाँ, मेरी तरफ से तोहफा है। आपकी बहू किताबें रखना नहीं चाहती तो मैं क्या करूं? नईम साहब फूट फूट कर रो दिए। उन्होंने हाथ बढ़ाकर वो इकलौती किताब पकड़ ली थी। अब यही इनका कीमती सरमाया थी। रद्दी वाला तो किताबें लेकर चला गया। नईम साहब वहीं सीढ़ियों के ऊपर बैठ गए। दोनों बहुएं इनके कमरे की छान पटक करके सारा सामान बाहर निकाल रही थीं। उन्होंने बाहर बरामदे में नईम साहब की चारपाई रख दी थी और अंदर कमरे में अपनी माँ का सामान सेट कर दिया था। शाम तक परवीन की माँ भी आ गई। इस औरत को नईम साहब से अल्लाह वास्ते का बैर था। इन्हें लगता था कि वो इनकी दोनों बेटियों के सर पर बोझ बनकर बैठे हैं। बेटियों को न जाने इनका कितना काम करना पड़ता है, जिसकी वजह से वो थक जाती हैं। आते ही उन्होंने नईम साहब को गुस्से भरी निगाहों से घूरा। शाम का खाना खाते हुए सब लोग आपस में हंसी मजाक करते रहे। बहू ने बड़े एहतमाम से खाना तैयार किया था और अपनी माँ के वारे सदके जा रही थी। अरे भाई, तुम लोगों को पता है मुल्क में एक बड़ा मुकाबला होने जा रहा है। वजीर आज़म के लिए एक तकरीर लिखनी है। जिसने भी अंग्रेज़ी में वो तकरीर लिखी, इसका नाम कुरानंदाज़ी में डाला जाएगा और कुरानंदाज़ी में जो भी जीतेगा, इसे वजीर आज़म की जानिब से लाखों का इनाम मिलने वाला है। जमील ने मोबाइल पर कोई खबर पढ़ते हुए ऊंची सी आवाज़ में कहा तो सभी ज़ोर से हंस पड़े। अरे भाई, ये तो ऐसा मुकाबला है कि हमारे अब्बा जान अगर इसमें हिस्सा लें तो ज़रूर जीत जाएंगे। सारी ज़िंदगी उन्होंने किताबों में सर देकर गुजारी है, इसके अलावा इन्हें आता ही क्या है। परवीन ने ऊंची आवाज़ में कहा तो सभी कहका लगाकर हंस पड़े। नईम साहब दस्तरखान पर बैठे शर्मिंदा से हो गए। अरे अब्बा जान तो ख्वाब में भी खुद को कोई किताब पढ़ते ही देखते होंगे। इन किताबों के अलावा अगर ज़िंदगी में कोई ढंग का काम किया होता तो आज हमारा भी कोई अच्छा सा घर होता और अच्छा सा कारोबार होता। हम ये नौकरियों पर धक्के ना खा रहे होते। जलाल ने तंजिया अंदाज में कहा तो नईम साहब खामोशी से वहां से उठ गए। दोनों बहुओं की मां मुस्कुराती हुई नईम साहब को वहां से जाता हुआ देख रही थीं। इसने जो कुछ करना था वो तो अभी बाकी था, लेकिन नईम साहब की इतनी बेइज्जती होते देख कर भी इन्हें बड़ी खुशी हुई थी। नईम साहब खामोशी से अपनी चारपाई पर जाकर लेट गए, जो बाहर बरामदे में लगाई गई थी। इन्हें अपने कमरे में अपने बेड के ऊपर सोने की आदत थी। इस चारपाई का बांध ढीला था, वो दरमियान में इकट्ठी सी हो गई। नईम साहब कभी दाएं जानिब करवट लेते, कभी बाएं जानिब। बहू ने इनके चंद जोड़े शॉपर में बांधकर उसी चारपाई के किनारे रख दिए थे। ये इस बात का ऐलान था कि घर के बाकी हिस्से पर इनका कोई हक नहीं। बेचैनी से करवटें बदलते नईम साहब की आंखों में बार बार आंसू आ जाते। आधी रात तकरीबन सोते जागते किसी कैफियत में गुजर गई। सुबह वो खामोशी से उठकर घर से बाहर निकल गए। काफी देर वो सड़कों पर यूं ही घूमते रहे और जब वापस आए तो घर में खाना पकने की खुशबुएं फैली हुई थीं। एक बहू किचन में काम कर रही थी, लेकिन बड़ी बहू परेशानी के आलम में पूरे घर में घूम रही थी। नईम साहब के दोनों बेटे भी एक एक की चीज उठाकर कुछ ढूंढ रहे थे। क्या बात है, क्या तलाश कर रहे हो? उन्होंने जमील से पूछा तो वो झुंझलाकर बोला, अब्बाजान तंग मत करें, परवीन की अम्मा के सोने की चूड़ियां गुम हो गई हैं, वही ढूंढ रहे हैं। रात सोने से पहले उन्होंने उतार कर मेज पर रखी थी, लेकिन अब सुबह उठकर देखा तो वहां पर है ही नहीं। सारे दरवाजे तो बंद थे, घर में कोई चोर तो नहीं आया, तो फिर आखिर चूड़ियां कहाँ गईं?
اتنے میں پروین کی اماں اندر سے باہر نکل آئی۔ اس نے جو دیکھا کہ نعیم صاحب باہر سے واپس آ گئے ہیں تو انہوں نے یکدم کہا، پورے گھر کی تلاشی تو لے لی ہے، اب اگر نعیم صاحب کی اجازت ہو تو میں ان کے بستر کو بھی چیک کر لوں۔ میرے سونے کی چوڑیاں لاکھوں روپے کی ہیں، میں اتنی آسانی سے تو نہیں چھوڑ سکتی۔ انہوں نے کہا تو نعیم صاحب ہکا بکا رہ گئے۔ پر میں آپ کی چوڑیاں کیوں چراؤں گا؟ انہوں نے کہا تو پروین لپک کر آگے آئی۔ ہاں، ابا جان کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، کتابیں پڑھ پڑھ کر ان کا دماغ الٹ چکا ہے، کوئی بھی حرکت کر سکتے ہیں، آپ تلاشی لیں، آپ کو کوئی نہیں روکے گا، اس نے اپنی ماں سے کہا۔ دونوں بیٹے خاموش کھڑے تھے، کوئی بھی باپ کے حق میں نہ بولا۔ نعیم صاحب کو ذلت کا شدید احساس ہو رہا تھا۔ پروین کی ماں نے آگے بڑھ کر نعیم صاحب کا بستر جھاڑا تو تکیے کے غلاف کے اندر سے سونے کی چوڑیاں نکل کر زمین پر بکھر گئیں۔ یہ دیکھو، یہ نکل آئی چوڑیاں۔ چور تو گھر کے اندر تھا، ہم ایسے ہی پریشان ہو رہے تھے کہ چوڑیاں کہاں چلی گئیں۔ اسی شخص نے چرائی تھی میری چوڑیاں۔ پروین کی ماں یکدم چلانے لگی۔ پروین بھی منہ کھولے اپنے سسر کو دیکھ رہی تھی۔ میں تو پہلے ہی کہتی تھی، ابا جان تو مجھے شکل سے ہی مشکوک لگتے ہیں، اس عمر میں بھی ان کی یہی گھٹیا حرکتیں ہیں، دیکھا آپ نے؟ پروین نے چلا کر اپنے شوہر سے کہا۔ جمیل اور جلال دونوں کھا جانے والی نگاہوں سے اپنے باپ کو دیکھ رہے تھے۔ ساری زندگی آپ نے کوئی اچھا کام نہیں کیا اور اب آخری وقت میں بھی آپ نے ہمارا ناک کٹوا دیا ہے۔ سب لوگوں کو پتہ چلے گا تو وہ کیا کہیں گے، ہمارا باپ چور ہے؟ اتنی کیا بھوک تھی آپ کو کہ آپ نے چوریاں کرنا شروع کر دی ہیں؟ بتائیے کیا کمی ہے آپ کو؟ جلال نے آگے بڑھ کر باپ کا گریبان زور سے جھنجھوڑا۔ وہ ہکا بکا کھڑے سارا منظر دیکھ رہے تھے۔ صدمے سے ان کی حالت غیر ہو رہی تھی۔ ان سے اپنی صفائی میں دو لفظ بھی نہ بولے گئے۔ میں ایسے شخص کے ساتھ اس گھر میں نہیں رہ سکتی۔ آج اماں کی چوڑیاں چرائی گئی ہیں، آگے نہ جانے کیا حرکت کر دیں۔ ایسے بے ضمیر انسان سے تو کچھ بھی کرنے کی امید رکھی جا سکتی ہے۔ پروین نے چلا کر کہا، چلو اماں میں تمہارے ساتھ گھر چل رہی ہوں۔ پروین کی اماں نے ساری چوڑیاں سمیٹ کر دوبارہ سے اپنی کلائی میں ڈال لی تھیں۔ اب پروین جانے کے لیے تیار ہوئی تو اس کا شوہر بے چین ہو گیا۔ ارے تم کیوں جاؤ گی؟ ابا نے یہ حرکت کی ہے تو گھر سے نکلنا بھی ابا کو چاہیے۔ میں ابھی اور اسی وقت ان کو دھکے مار کر یہاں سے باہر نکال لوں گا، جمیل نے کہا اور حقیقت میں نعیم صاحب کو بازوؤں سے پکڑ کر کھلے دروازے سے واپس باہر دھکیل دیا، جہاں سے کچھ دیر پہلے وہ اندر داخل ہوئے تھے۔ محلے والے حیران پریشان نگاہوں سے یہ سارا منظر دیکھ رہے تھے۔ مگر بیٹا میں نے کچھ نہیں کیا، میں نے یہ چوڑیاں نہیں چرائیں، میرے پاس اور کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، میں کہاں جاؤں گا؟ نعیم صاحب نے گھبرا کر کہا، لیکن ان کے بیٹوں پر کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ جلال نے آگے بڑھ کر دروازہ بند کر لیا، یوں جیسے وہ تو باپ سے پہلے ہی تنگ تھے، کسی موقع کی تلاش میں تھے اور یہ موقع پروین کی ماں نے فراہم کر دیا تھا۔ اندر کھڑی وہ مسکرا رہی تھی۔ اس نے ہی صبح سویرے اٹھ کر اپنی ساری چوڑیاں نعیم صاحب کے تکیے کے غلاف میں رکھ دی تھیں۔ گھر میں باقی سب لوگ سو رہے تھے، کسی کو ان کی اس حرکت کا پتہ نہ چلا۔ نعیم صاحب گھر کے باہر کھڑے پھوٹ پھوٹ کر رو دیے۔ انہوں نے دروازہ کھٹکھٹانے کے لیے ہاتھ اٹھانا چاہا، لیکن ان کی غیرت نے گوارا نہ کیا۔ جیب میں 1 روپیہ تک نہ تھا۔ وہ بھوکے پیاسے یوں ہی پلٹ کر ایک جانب کو چل دیے۔ کچھ دیر رونے کے بعد آنکھیں خود ہی خشک ہو گئیں اور جس طرف ان کا دل چاہا اسی طرف کو چلتے چلے گئے۔ بیٹے اور بہو ان کو گھر سے نکال کر بڑے مطمئن تھے۔ ایک باپ کا بوجھ کیا کم ہوا، انہیں تو اپنا آپ ہلکا پھلکا لگنے لگا۔ چلو بھائی مری گھومنے کا پلان بناتے ہیں، کتنا عرصہ ہو گیا ہم لوگ کہیں گھومنے نہیں گئے۔ پروین نے کہا تو اس کی ماں نے بھی ہاں میں ہاں ملائی۔ ہاں بھائی، تازہ تازہ تم لوگوں کو تنخواہ ملی ہے، موسم بھی اچھا ہے، جاؤ مری گھوم کر آ جاؤ۔ پروین کی ماں نے سارا پلان بنا دیا۔ جمیل اور جلال بھی پہلے تو باپ کی وجہ سے رک جایا کرتے تھے، اب ان کی دیکھ بھال پیچھے کون کرے گا، لیکن اب وہ آزاد تھے۔ نعیم صاحب کی پینشن کے پیسوں میں اپنی تنخواہ کے کچھ پیسے ملا کر انہوں نے مری جانے کا بندوبست کر دیا۔ ساری فیملی تھوڑی دنوں کے بعد مری گھومنے پھرنے کے لیے نکل گئی۔ کئی دن وہاں پر گھوم پھر کر وہ لوگ واپس آئے تو بڑے خوش تھے۔ جلدی کرو بھائی، گھر کا تالا کھولو، میں تو بہت زیادہ تھک گئی ہوں، جاتے ہی کھانا کھا کر آرام کروں گی، اتنا لمبا سفر تھا۔ پروین نے کہا تو تالا کھولتے ہوئے جمیل نے مزید تیزی دکھانا شروع کر دی۔ دروازہ کھول کر وہ لوگ اندر آئے۔ گھر گرد سے اٹا پڑا تھا، مگر دونوں عورتوں کو گھر کی صفائی ستھرائی میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ آتے ہوئے وہ لوگ کھانا لیتے آئے تھے، مٹی کے اوپر ہی دسترخوان بچھا کر جلدی جلدی سب کھانا کھانے لگے۔ کسی بچے نے آگے بڑھ کر ٹی وی آن کر دیا۔ ارے بھائی، کوئی ڈراموں والا چینل لگاؤ، یہ کیا خبروں کا چینل لگا دیا ہے؟
پروین نے ریموٹ سے چینل چینج کرنا چاہا، لیکن عین اسی پل وہ دنگ رہ گئی۔ ارے یہ کیا؟ ٹی وی پر تو ابا جان آ رہے ہیں، اس نے حیرت سے کہا تو کھانا کھاتے ہوئے جمیل جلال چونک کر ٹی وی کی جانب دیکھنے لگے۔ سب کی نگاہیں اب ٹی وی پر جمی تھیں، جہاں نعیم صاحب صاف ستھرے لباس میں مسکراتے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ بچے شور مچا رہے تھے، دادا جان، جبکہ پروین کے ہاتھ سے تو نوالا ہی چھوٹ کر نیچے گر گیا تھا۔ جمیل اور جلال بھی آنکھیں پھاڑے اپنے باپ کو دیکھ رہے تھے، جو وزیر اعظم سے کوئی انعام وصول کر رہا تھا۔ نیوز اینکر چلا کر شور مچا رہا تھا، وزیر اعظم کی تقریر لکھنے کے مقابلے میں نعیم صاحب اول آئے ہیں اور انہیں وزیر اعظم کی جانب سے 1 کروڑ روپے کا انعام دیا گیا ہے۔ ساتھ انہیں ملک کی ایک مشہور لائبریری کا لائبریرین بھی بنا دیا گیا ہے، کیونکہ یہ ان کی خواہش تھی۔ نعیم صاحب کے ہاتھ میں کروڑوں کا انعام دیکھ کر جمیل اور جلال کے منہ میں تو پانی ہی آ گیا۔ ان کی بہویں بھی پچھتا رہی تھیں کہ آخر اتنی موٹی اسامی کو گھر سے کیسے جانے دیا۔ ٹی وی پر اب کوئی اور خبر چلنا شروع ہو گئی تھی، سبھی ساکت بیٹھے تھے کہ اچانک پروین بولی، ارے ابا جان کو اتنا بڑا انعام ملا ہے، خوشی میں تو ہم سب کو ان سے ملنے جانا چاہیے۔ اس ٹی وی والے نے ان کی رہائش کا پتہ بھی تو بتا دیا ہے، وہ اپنے ایک دوست کے گھر پر رہ رہے ہیں، بھلا اپنے بچوں سے کوئی کب تک ناراض رہتا ہے، ہمیں جا کر ان کو پیار محبت سے واپس لے آنا چاہیے۔ پروین نے کہا تو جمیل اور جلال بھی جلدی جلدی سر ہلانے لگے۔ لالچ تو پیسوں کا تھا، نعیم صاحب سے تو انہیں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ کھانا ادھورا چھوڑ کر وہ جلدی سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ پہلے جو سب سونے اور آرام کرنے کے لیے بےتاب تھے، اب ان سب کو اچانک نعیم صاحب میں دلچسپی پیدا ہو گئی۔ وہ جیسے اندر گئے تھے ویسے ہی الٹے قدموں باہر نکلے اور رکشہ کر کے سارے اس میں ٹھونس رسا کر بیٹھ گئے۔ نعیم صاحب کے اس دوست کو جمیل جانتا تھا، وہ ان کا پرانا دوست تھا اور زیادہ دور نہیں رہتا تھا۔ یہ لوگ سارے جمع ہو کر اس دوست کے دروازے پر جا پہنچے۔ اس نے دروازہ کھولا تو سامنے نعیم صاحب اپنے بچوں کو دیکھ کر حیران رہ گئے، پھر جیسے کچھ سمجھ کر مسکرا دیا۔ ابا جان کہاں ہیں؟ ہمیں وہ بہت یاد آ رہے تھے، اب ہم ان کے بغیر مزید نہیں رہ سکتے، ہم انہیں اپنے ساتھ لے جانے آئے ہیں۔ جمیل کی بات پر نعیم صاحب کے دوست مسکرا دیے۔ نعیم صاحب بھی پیچھے کھڑے اپنے بچوں کو دیکھ رہے تھے، ان کا چہرہ بے تاثر اور سنجیدہ تھا۔ وہ جانتے تھے کہ جیسے ہی ان کے انعام جیتنے کی خبر جمیل اور جلال تک پہنچے گی، وہ انہیں لینے ضرور آ جائیں گے۔ ارے ابا جان ہمیں معاف کر دیجیے، ہم سے بڑی غلطی ہوئی ہے کہ ہم نے آپ کو سنے بغیر گھر سے نکال دیا۔ چھوڑیں آپ سب پرانی باتیں، جلدی سے ہمارے ساتھ گھر چلیں۔ جمیل نے کہا تو اچانک پروین بول اٹھی، ابا جان وہ جو آپ کو انعام کی رقم ملی ہے، وہ آپ نے ابھی تک خرچ تو نہیں کی نا؟ پروین نے کہا تو نعیم صاحب پہلی دفعہ مسکرا دیے۔ آج تم لوگوں کو میری یاد آئی، لیکن جس وقت تم لوگوں نے مجھے گھر سے باہر نکالا تھا، اس وقت مجھے بھول گئے تھے۔ آج میری جیب میں پیسے ہیں تو تم لوگوں کو میں اچھا لگ رہا ہوں، لیکن اس روز جب میں گھر سے نکلا تو میری جیب میں ایک پھوٹی کوڑی نہ تھی، یہاں تک کہ اپنے اس دوست کے گھر آنے کا کرایہ بھی نہ تھا۔ میں چلتا رہا، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں۔ جب تک زندگی ہے زندہ تو رہنا ہی تھا۔ آخرکار میں اپنے اس دوست کے گھر آن پہنچا۔ اسی دوست نے مجھے وزیر اعظم کے اس مقابلے میں حصہ لینے کے لیے مجبور کیا۔ کہ میری قسمت تھی کہ میں وہ مقابلہ جیت گیا اور مجھے 1 کروڑ روپے کی رقم ملی۔ نعیم صاحب نے کہا تو اچانک جمیل اور جلال نے ان کے دونوں ہاتھ تھام لیے۔ ارے ابا جان، اپنے بچوں سے بھی کوئی ناراض ہوتا ہے؟ بھول جائیں پرانی باتوں کو، ہم سے غلطی ہو گئی تھی، آپ جلدی سے گھر چلیں۔ بلکہ ایسا کریں، ہم سب شاپنگ پر چلتے ہیں، آپ کو اتنا بڑا انعام ملا ہے، آپ ہمیں شاپنگ تو کروائیں گے نا؟ جلال نے بھی لگاوٹ سے کہا تو نعیم صاحب نے سر جھٹک دیا۔ کون سا انعام، کون سی رقم؟ میرے پاس تو تمہیں دینے کے لیے کوئی پیسے نہیں ہیں۔ سرکار نے مجھے واقعی 1 کروڑ روپے دیے تھے، لیکن میں اسی نافرمان اولاد کو کوئی 1 روپیہ بھی نہیں دے سکتا جنہوں نے ایک عورت کے جھوٹے الزام پر مجھے گھر سے نکال دیا۔ جس طرح میری کتابیں تم لوگوں نے ردی میں بیچیں، میں وہ بات کبھی نہیں بھول سکتا۔ میں نے 1 کروڑ روپیہ اپنے اسی دوست کے بیٹوں کے حوالے کر دیا ہے جنہوں نے اپنے باپ کے ساتھ میری بھی بہت خدمت کی۔ میں ایک لائبریرین بن گیا ہوں، زندہ رہنے کے لیے مجھے وہاں سے اتنی تنخواہ ملتی رہے گی کہ میرا گزارا ہو جائے۔ تم لوگ یہاں سے نکل جاؤ، نعیم صاحب نے کہا تو جمیل اور جلال ہکا بکا رہ گئے۔ سبھی ان کی منت سماجت کرنے لگے اور معافیاں مانگنے لگے، لیکن نعیم صاحب نے صاف انکار کر دیا تھا کہ وہ واپس نہیں جائیں گے۔ اب تم لوگ یہاں سے جاتے ہو یا میں پولیس کو بلاؤں کہ تم لوگ میرے دوست کو پریشان کر رہے ہو؟
نعیم صاحب کے دوست نے کڑک لہجے میں کہا تو جمیل اور جلال اپنا اپنا منہ لے کر گھر سے باہر نکل آئے۔ میں نے کہا بھی تھا، جلال اچانک پھٹ پڑا، سب آپ کا ہی تو قصور ہے، بیوی کی باتوں میں آ کر آپ بھول ہی جاتے ہیں کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط۔ دونوں بھائی آپس میں ہی لڑ پڑے، ان کی بیویاں بھی جانوروں کی طرح ایک دوسرے سے لڑ رہی تھیں۔ اندر بیٹھے نعیم صاحب کو ان کے لڑنے کی آوازیں آ رہی تھیں، مگر اب ان پر بے اثر تھا۔ وہ خاموشی سے اندر اپنے کمرے میں چلے گئے، جہاں لائبریری سے لائی ہوئی کتابیں ان کی منتظر تھیں۔